دوستوں ایک زمانہ تھا کہ ہمارے اور آپ کے گھرانوں کے بڑے بزرگ دادا دادی نانا نانی اور خالائیں یا بڑے لوگ بچوں کو کہانیاں سنایا کرتے تھے، مزے مزے کی کہانی، اور ہر کہانی کا انجام بڑا خوبصورت ہوتا تھا، یعنی اینڈ پہ یہی کہا جاتا اور وہ پھر ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے آپ کو داستان گوئی، قصے، کہانیاں سنانے کا، تو اس کا ایک سٹائل یہ ہوگا کہ آپ اس ویڈیو کو کائنڈلی اینڈ تک دیکھیے گا ضرور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو، تاکہ وہی آپ کو ایک نتیجہ اخذ کرے گی کہ اس ساری کہانی کا مفہوم کیا تھا، یا دوسرے لفظوں میں میری کہانی کا اختتام جہاں ہوگا وہیں سے میری کہانی کی سمجھ لیں ابتدا ہوگی کہ یہ کہانی آخر ہمیں کیوں سنائی گئی اور ہم اس سے کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ جیسے پہلے زمانے میں شروع کرتے تھے کہ ایک تھا راجا ایک تھی رانی، دونوں مر گئے، ختم کہانی۔ لیکن میری کہانی کچھ اس طرح ہوگی کہ سنو بزرگوں اور نوجوانوں میری کہانی، ایک تھا راجا ایک تھی رانی، دونوں مر گئے لیکن ختم نہیں ہوئی کہانی، وہیں سے کہانی کی ابتدا ہوگی۔ یہ کہانیوں کا قصہ گوئی کا، داستان گوئی کا قصہ ایک سلسلہ آپ کے ساتھ جاری و ساری رہے گا۔ کائنڈلی اس کو جب وقت ملے تو آخر تک دیکھیے گا ضرور، اور التماس یہ بھی ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آپ کو اچھی اچھی کہانیاں قصے سننے کو ملیں گے۔ زی کیو ٹی وی کی طرف سے زاہد قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو چلتے ہیں آج کا قصہ، آج کی کہانی، آج کی داستان کی طرف۔ میری آج کی یہ کہانی بنگلہ دیش چٹاگاؤں کے ایک دیہات کی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا دیہات تھا، آبادی کے لحاظ سے کوئی 150-200 لوگوں پر مشتمل یہ دیہات، غربت، بھوک اور افلاس کا مارا ہوا، اناج کے دانے دانے کو ترسا ہوا یہ دیہات اور دیہات کے لوگ۔ اور یہ نہیں تھا کہ وہ محنت کش نہیں تھے، وہ محنت بھی بہت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، فصل اگاتے تھے، لیکن پھر بھی المیہ یہ تھا کہ وہ بھوکے ہی رہتے تھے، ان کی ضروریات وہ کھیتی باڑی پوری نہیں۔ اس کی وجہ ایک تھی، وجہ یہ تھی کہ اس گاؤں کو 3 اطراف سے ایک گھنے خوفناک جنگل نے گھیرا ہوا تھا، اور ایک ہی رستہ تھا اس دیہات کا جو جنگل کی طرف نہیں تھا، وہی آمد و رفت کا ذریعہ تھا۔ اور اس جنگل میں خوخار درندے لائک شیر، ہاتھی، بندر، ریچھ، جنگلی ریچھ اور خوخار درندے بھی تھے۔ اس میں آدم خور کہہ لیں، یا وہ جس کو بعض لوگ باغ کہتے ہیں، چیتا، وہ جو انسانوں پہ اٹیک کرتا ہے، وہ بھی اس بستی میں آ جایا کرتے تھے، اور لوگ ان سے خوف زدہ تھے، بہت کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنی فصل کو بچا لیں، لیکن وہ ڈرتے بھی تھے۔ قصہ مختصر کہ وہ لوگ شب و روز محنت کے باوجود اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر پاتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک گاؤں کا بڑا سرپنچ، ہر گاؤں میں ہوتا ہے ایک سرپنچ کہہ لیں، یا وڈیرا کہہ لیں، چودھری کہہ لیں آج کی اصطلاح میں۔ اس کا نام تھا نور الدین، بہت اچھا انسان تھا، وہ سرپنچ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرے گاؤں کے، میری بستی کے لوگ اچھی زندگی گزاریں، کھانے کو نہ ترسیں، تو وہ انہی کے لیے شب و روز سوچا کرتا تھا، اپنے تئیں کوشش کرتا تھا کہ کس طرح میں ان لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر سکوں۔ لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی گاؤں والوں کے دکھوں کا مداوع نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اندر سے اپنے آپ کو بچپن سے ہی ایک لیڈر تصور کرتا تھا، یا
کمانڈر تصور کرتا تھا، اس کی خواہش بھی تھی کہ وہ لوگوں کے لیے، اپنی بستی کے لیے کچھ کرے. ہر وقت وہ انہی سوچوں میں گم رہتا تھا. آخر کار گاؤں والے بھی اس کے پاس مسائل لے کے آتے تھے اور وہ یہی سوچتا تھا کہ اب میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اس کی اپنی فیملی بھی تھی، اس کی بیوی جو اس سے بہت محبت کرتی تھی، ماں باپ تھے اور 2 بچے تھے. وہ ان کے لیے بھی پریشان تھا جس طرح گاؤں والوں کے لیے پریشان تھا. آخر کار اس نے ایک فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں اس مسئلے کا حل حکومت یا سرکار تک پہنچاؤں تاکہ وہ ان درندوں جانوروں کو ہماری فصلیں تباہ کرنے سے روک سکیں. ہم اپنی محنت سے دن رات کام کر کے 2 وقت کی روٹی تو چین سے کھا سکیں. تو اس نے شہر جانے کا فیصلہ کیا جو اسی دیہات سے کچھ فاصلے پر، کچھ نہیں مطلب جیسے شہر ہوتا ہے یا قصبہ، وہاں محکمہ جنگلات کہہ لیں یا وائلڈ لائف پروٹیکشن کا ایک ادارہ تھا. تو اس نے وہاں جانے کا ارادہ کیا، زیادہ راہ اکٹھا کیا، سوکھی روٹیاں 4 تھیلے میں ڈالیں اور وہ پیدل ہی شہر کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اس جنگل کی طرف نہ کوئی سڑک تھی پراپر، نہ کوئی ٹرانسپورٹیشن تھی، وہ پیدل ہی چلا گیا. اسی گاؤں کے کچھ نوجوان 1-2 پہلے سے شہر منتقل ہو گئے تھے کہ شاید وہاں ہمیں کوئی روٹی روزی کام مل جائے اور ہم اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں. وہ انہی کے پاس چلا گیا، رات ٹھہرا، دفتر تک جا پہنچا. دفتر کے لوگوں پہ اپنا مسئلہ، وہ ظاہر ہے اتنا پڑھا لکھا آدمی تو نہیں تھا، تھوڑا سا جانتا تھا الف بے. اس نے وہ ایکسپلین کرنا چاہا ان دفتر والوں کو، محکمہ جنگلات یا وائلڈ لائف والوں کو کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، درندے اور آدم خور اس طرح ہمارے گاؤں میں داخل ہوتے ہیں، آپ جنگل کو تو پروٹیکٹ کرتے ہیں لیکن ہمیں بھی کوئی پروٹیکشن دیں. اس کی بات کو اتنے مانی نہیں دیے اور اس کا مذاق اور ٹھٹھا اڑاتے رہے. وہ شاید ایکسپلین نہیں، وہ التجا پہ اتر آیا کہ خدا کے لیے میرے گاؤں کو، میری بستی کو بچائیں، ہماری کچھ مدد کریں، کوئی ایسی اسکیم ہمیں دیں تاکہ میرے گاؤں کے لوگ بھی سکون کی زندگی گزار سکیں اور 2 وقت کی روٹی کھا سکیں. اسے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو میں جو اس سرکار کا جو بڑا ہے صدر یا وزیر اعظم، اس تک کیسے پہنچا. وہ انہوں نے اس کو ٹال دیا کہ اس طرح نہیں ہوتا، کوئی ثبوت ہو، کوئی اپلیکیشن ہو تو وہ ہم اس کو فارورڈ کریں گے، پھر اس کے پاس جائے گی، پھر اس کے پاس جائے گی، اور ہوتے ہوتے یہ نیٹ کے ذریعے وزیر اعظم یا صدر تک پہنچ جائے گی، وہ پھر اس کا نوٹس لیں گے. بہرحال اسے ان شارٹ کی اسے ٹال دیا گیا. وہ مایوس ہو کے نکلا، دفتر سے باہر نکل رہا تھا تو اس کی نظر ایک دیوار پر آویزاں نوٹس بورڈ پر لگے ہوئے ایک اشتہار پر پڑی جس میں لکھا تھا کہ جانوروں کی حفاظت کریں اور جانوروں کا شکار کرنا منع ہے. کچھ سزائیں بھی لکھی تھی اور ساتھ ایک جزا بھی لکھی تھی کہ اگر کسی بھی علاقے میں، بستی میں، گاؤں میں، کسی بھی گاؤں میں کوئی آدم خور یا چیتا یا باغ جسے کہتے ہیں، کوئی درندہ اگر انسان پر اٹیک کر دے اور اسے مار دے یا کھا جائے تو حکومت وقت اس کو 10 لاکھ کی کمپنسیشن گرانٹ دے گی یا 10 لاکھ اس کی فیملی کو ملیں گے. وہ بغور اس بورڈ کو پڑھتا ہے اور اپنی ہی سوچوں میں گم گاؤں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. دوسری طرف اس کے گاؤں والے، اس کی فیملی، سارے گاؤں والے پریشان تھے کہ نور الدین شہر سے واپس نہیں لوٹا، اور وہ اس بات پر بھی خوش تھے کہ وہ ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لائے گا. اور وہ اسی پریشانی میں چلتا آ رہا تھا کہ میں اب گاؤں والوں کو کیا جواب دوں گا. سوچتے سوچتے وہ آخر کار گاؤں تک پہنچ گیا. وہ اسی پریشانی میں تھا. اس نے بہانے سے کہا کہ مجھے، آپ کو تو پتہ ہے کہ میری طبیعت خراب یہاں بھی تھی، تو شہر میں نے جا کے اپنے چیک اپ وغیرہ کروایا، میرا بلڈ وغیرہ میرے سارے ٹیسٹ ہوئے، تو ڈاکٹروں نے کچھ مجھے نا امید کر دیا ہے کہ میری زندگی ختم ہے، مجھے کینسر ہو گیا. یہ
کہانی کے لیے میں ظاہر ہے آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کا انٹرسٹ قائم رہے کہ یہ اس نے جھوٹ بولا تھا، اور کبھی کبھار سچ کے لیے جھوٹ بولنا اللہ بھی اس سے ناراض نہیں ہوتا ہوگا جو دوسروں کی فلاح کے لیے بولا جائے، ورنہ تو لوگ سچ تو بولتے نہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں تو وہ بھی فلاح کے لیے نہیں، اپنی رضا کے لیے، جزا کے لیے بولتے ہیں۔ یعنی اس نے بولا کہ دیکھیں میرے پاس بس انہوں نے کہا ہے کہ وقت بہت کم ہے، میرے پاس 2-4 ماہ کا ٹائم ہے، تو ڈاکٹروں کے مطابق اس کے بعد میں مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا اس موذی مرض سے۔ اب سارے گھر والے بھی پریشان۔ شام کو اس نے جو حسب دستور گاؤں میں سے کیا کہتے پنچایت لگتی تھی، کسی پیڑ کے نیچے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا، ان سے بات چیت کی۔ وہاں اس نے یہ مدعا رکھا کہ یار میں نے اس طرح پڑھا ہے کہ اگر کسی آدمی، کسی شخص کو کوئی درندہ اس پر اٹیک کر دے اور اسے مار دے تو اس کو 10 لاکھ حکومت وقت دے گی۔ اب تم میں سے اتنے، ہم ویسے بھی بھوک سے مر رہے ہیں، کوئی ایسا آدمی جو والنٹیرلی اپنا ہاتھ کھڑا کرے کہ وہ اس کام کے لیے تیار ہو جائے گا۔ نوجوانوں سے بھی کہا تو سب سہم گئے، ڈر گئے، کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ اور سوچ میں گم ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے ذہن میں ایک فیصلہ لیا کہ کیوں نہ میں یہ کام خود کروں اور اپنے بستی کو، اپنے گاؤں والوں کو، اپنے لوگوں کو بچا لوں۔ اس کے ماں باپ نے، اس کی فیملی نے بھی چاہا کہ وہ اس طرح کا فیصلہ نہ لے، لیکن وہ لوگوں کی فلاح کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں رہوں نہ رہوں، میرے لوگ خوش رہیں۔ سب کے اصرار کے باوجود اس نے جنگل میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چند سوکھی روٹیاں اور کچھ جو بھی اویلیبل تھا وہ اپنے تھیلے میں، وہ جنگل کی طرف نکل گیا اور اس خونخوار درندے کی تلاش شروع کر دی کہ مجھے کھا لے۔ ہاں، چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ گاؤں کے لوگوں کو جب اس نے بتایا کہ وہ بھی مسئلہ اس میں یہ تھا کہ جو درندہ ہے وہ کسی گاؤں میں، کسی بستی میں اٹیک کرے گا تو حکومت وقت اسے 10 لاکھ روپیہ دے گی۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ جنگل میں جائے گا تو جنگل میں اگر کوئی اس پہ حملہ کرتا ہے تو حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اس بات پہ رضامند کیا کہ اگر میں جنگل میں جاؤں گا، جب مجھے شیر کھا لے یا مجھ پہ اٹیک کر دے، مجھے ختم کر دے، تو اس شیر کو دیکھتے ہی یا حملے کے دوران ہی سگنل کے طور پہ میں آپ کو اس نے وہ رکھ لیا کہ میں اس طرح کا ایک وہ لائک جیسے آتش بازی کہتے ہیں، اس ٹائپ کی وہ چیز رکھی اس نے، تاکہ میں یہ جلا دوں گا، یہ جب اوپر اٹھے گی آپ کو پتہ لگ جائے گا میری ڈائریکشن کا کہ میں کہاں ہوں، اور آپ لوگ مجھے اٹھا کر گاؤں لے آئیں۔ اس نے زور دیا اس بات پہ کہ یہ نہ ہو کہ میں جنگل میں پڑا ہوں تو ورنہ پیسے نہیں ملیں گے، سو مجھے اٹھا کر میری لاش کو گاؤں میں لے آنا، اور پھر جو بھی پوچھے اس کو کہ یہاں اٹیک کیا اس درندے نے، اس خونخوار جانور نے، اور اس آدمی کی، نور الدین کی موت واقع ہو گئی۔ اور وہ اب اس درندے کی تلاش میں جنگل میں مارا پھر رہا ہے، بھوک اور پیاسے، رات ہو گئی تو بھی پریشان ہے کہ مجھے کہیں سے شیر یا وہ چیتا یا وہ باغ شکار کر لے، مجھے کھا جائے، تاکہ 10 لاکھ جو ملیں گے وہ میرے گاؤں والوں کے کام آ جائیں اور ان کی زندگیاں بچ جائیں۔ ایک نیک مقصد کے لیے وہ نکلا تھا، سو وہ چلتا رہا، جنگل میں چلتا رہا۔ اگلا دن آ گیا، اس سے اگلا دن آ گیا، اسے وہ شیر یا درندہ نہیں ملا۔ وہ اسے ڈھونڈتا رہا لیکن وہ اسے نہیں ملا۔ آخر کار چلتے چلتے وہاں اس نے محسوس کیا کوئی آواز آئی ہے۔ وہ آواز کسی جانور کی یا شیر چیتے کی نہیں تھی، وہ ایک جنگل میں ایک شکاری تھا جو وہاں شکار کی غرض سے سرکار سے چوری وہاں نایاب جانوروں کا شکار کرتا تھا اور انہیں بیچتا تھا دوسری جگہوں پہ۔ اس سے اس کا ملاقات ہوئی۔
اس نے بتایا کہ میں اس طرح شکار کرتا ہوں، جبکہ حکومت وقت نے منع کیا تھا کہ جانوروں کا تحفظ کی وہ ادارہ بنا تھا کہ ان کا تحفظ کیا جائے اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور وہ پہلے سے ہی اس طرف مائل تھے کہ ایسے لوگوں کا وہ محاسبہ کریں گے جو جنگلی حیات کو اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ سو وہ ان کی آپس میں دوستی ہوگی۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں شیر کے ہاتھوں شکار ہونے کے لیے آیا ہوں۔ شکاری کہہ رہا تھا کہ میں شیر کو شکار کرنے کے لیے آیا تاکہ مجھے اسے مارنے کے بعد ایک اچھی رقم ملے۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے مرنے کے بعد ایک اچھی رقم مل جائے۔ وہ بھی خیر حیران تو ہوا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ پختہ ارادے سے آیا ہے۔ سو ان میں ایک معاہدہ طے ہوا کہ ہم دونوں اس ہاتھ رہیں گے، اور جب شیر نظر آئے گا یا وہ خونخوار درندہ نظر آئے گا، جب وہ مجھے مار دے جان سے، مجھ پہ حملہ آور ہو جائے، تب تم اس کو شکار کر لینا تاکہ میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے اور تمہارا بھی۔ طے ہو گیا۔ چلتے 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 اگلا دن آ گیا۔ ڈھونڈ رہے تھے وہ، اور آخر کار شکاری نے دیکھا کہ وہ باغ یا چیتا یا شیر جو بھی تھا وہ ان کو نظر آ گیا۔ دونوں کے چہرے پہ رونق آ گئی، شکاری کی اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس شریف انسان کی یا اس نور الدین جو تھا سرپنچ تھا اس کے اپنے لحاظ سے کہ شاید کامیابی اب ہمارا مقدر ہے۔ تو اس نے اس سے پوچھا، اس نے اس کو فائر کرنے لگا۔ اس نے کہا فائر نہیں، کہ تیرا میرا معاہدہ تھا کہ جب تک شیر مجھے کھا نہ لے تم اس کو شکار نہیں کرو گے، اسے گولی چلانے نہیں دیتا۔ نور الدین آگے بڑھ کے خالی ہاتھ اس پر شیر کی طرف جاتا ہے تاکہ وہ اس پر اٹیک کرے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف انسان ہے جس کو یہی خواہش ہوتی ہے کہ ذخیرہ کیا جائے خوراک کا یا مال کا، اور جانور جب اس کا پیٹ بھرا ہو تو وہ حملہ آور نہیں ہوتا۔ وہی حالات وہاں تھے۔ وہ درندہ شاید کھا چکا تھا یا اس کا پیٹ بھر چکا تھا، اس نے نور الدین پر اٹیک نہیں کیا، جبکہ نور الدین نے اس کو بہت تنگ بھی کیا کہ کسی طرح وہ مجھ پر اٹیک کرے، لیکن اس نے اٹیک نہیں کیا۔ ایسی کشمکش میں نہ وہ شکاری کو فائر کرنے دے رہا تھا، نہ شیر یا چیتا اس نور الدین پر اٹیک کر رہا تھا۔ آخرکار وہ چیتا یا شیر واپس پلٹ جاتا ہے اور نور الدین پر حملہ آور نہیں ہوتا۔ دونوں میں پھر تکرار ہوتی ہے، شکاری اور نور الدین میں، کہ تم نے مجھے حملہ کرنے کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا جب اس نے اٹیک کیا ہی نہیں تو تم حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے، یہ تیرا میرا آپس میں طے تھا۔ بہر کیف وہ اور آگے بڑھتے گئے اور رات ہو گئی۔ رات بسر کرنے کے لیے اب وہ سوچ رہے تھے کہ اب کہاں بسیرا کریں، تو شکاری نے کہا کہ یہاں قریب ہی ایک کھنڈر ہے اور جس کو میں جانتا ہوں، میں پہلے بھی وہاں رکا ہوں، یہ قریب ہے اور ہم وہاں رات بسر کر لیتے ہیں۔ سو اس کھنڈر کی طرف چل پڑے۔ رات انہوں نے وہاں بسر کی اور اگلے دن پھر وہ شکار کی تلاش میں آگے بڑھنے لگے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شکاری کو اس جانور کے پاؤں یا پنجوں کے نشان نظر آئے، کیونکہ وہ آلریڈی شکار کرتا تھا، اسے پتا تھا۔ اس نے کہا یہ وہی جانور ہے جس کو ہم مارنا چاہ رہے تھے، جس نے تم پر اٹیک نہیں کیا تھا، وہ اس طرف گیا۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پیچھے چل پڑے۔ آخرکار ان کو اپنا وہ ٹارگٹ، وہ شکار نظر آ گیا۔ اسی دوران میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت وقت نے یا وائلڈ لائف والوں نے جو پہلے سے اس شکاری کی تلاش میں تھے، اس کو کھوجتے کھوجتے وہ جنگل تک آ چکے تھے۔ وہ اس کے پیچھے تھے، ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ اس آدمی کو پکڑ لیں جو ناحق جانوروں کو مارتا ہے اور انہیں بیچتا ہے۔ ان کو شکار نظر آ گیا۔ اب نور الدین اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے پہلے یہ اٹیک کرے، مجھے کھا لے یا مجھ پر حملہ آور ہو، تو شکاری سے کہا تم پھر فائر کرنا۔
وہ آگے بڑھا درندے کی طرف کہ یہ مجھ پہ اب حملہ کر دے، اور شکاری کے نشانے پہ وہ ٹارگٹ تھا. اس نے اپنی بندوق تانی، فائر کرنے ہی والا تھا کہ وہ وائلڈ لائف والے یا وہ فورس وہ موقع پہ پہنچ گئی، اور انہوں نے اس کے فائر کرنے سے پہلے اس شکاری پر فائر کھول دیا، اور وہ شکاری مر گیا، ہلاک ہو گیا. اب ان لوگوں نے نور الدین کو شکاری کا ساتھی سمجھ کے گرفتار کر لیا کہ تم اسی کے ساتھی ہو، تم بھی اس پروسیس میں شامل ہو. اس نے لاکھ منت سماجت کی کہ میں اس کا ساتھی نہیں ہوں، میرا اس شکار سے کوئی تعلق نہیں، میں تو خود شکار ہونے آیا تھا. سب اس کا مذاق اڑاتے کہ تم خود کیسے شکار ہونے آئے تھے، جھوٹ بول رہے ہو. اسے واپس گرفتار کر کے لے جایا گیا. کیس عدالت تک جان پہنچا. عدالت کی کارروائی شروع ہوئی. نور الدین کو کٹہرے میں بلایا گیا. نور الدین نے اپنی وہی سٹیٹمنٹ وہاں بھی دی کہ میں شکار ہونے گیا تھا، میں شکار کرنے نہیں گیا تھا. بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی، ایک بریکنگ نیوز تھی. اسی عدالت میں ایک کسی اخبار کا نمائندہ یا رپورٹر کہہ لیں، وہ بھی یہ کارروائی دیکھ رہا تھا اور حیران بھی تھا کہ یہ کیسا شخص ہے جو خود شکار ہونے گیا. جج صاحب نے بھی اس کی ساری ردات سنی، اس کی باتیں سنی، اور آخر کار نور الدین کے حق میں فیصلہ دیا اور حکومت سے یہ کہا کہ تم لوگ جانوروں کی حفاظت کے لیے تو ایک ادارہ بنا کے بیٹھے ہو، ان انسانوں کی پروٹیکشن کے لیے تم نے کیا کیا؟ جب یہ نور الدین تم لوگوں کے پاس آیا اور اس نے التجا کی کہ ہماری مدد کی جائے، ان درندوں سے ہمیں بچایا جائے جو ہماری فصلیں اجاڑ دیتے ہیں، گاؤں کے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. بہرکیف اس کی یہ بات اس رپورٹر نے جب یہ سنی تو اس نے کہا یہ ایک بریکنگ نیوز ہے. اس نے اس نیوز کو بریک کیا، اس ویڈیو کو بریک کیا. بات سوشل میڈیا تک آئی اور اس کی یہ ویڈیو وائرل ہو گئی، اور یہ بات ساری دنیا میں پھیل گئی، خاص طور پہ اس ملک کے باقی شہروں صوبوں میں بھی، کہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنی جان پہ کھیل کر اپنی بستی کے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے اور خود درندوں کا شکار ہونا چاہتا ہے، اور اس پر یہ الزام یہ دیا جاتا ہے کہ وہ ان کا شکار کرنے جنگل میں گیا تھا. ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک آ گئی کہ مشیر اور وزیر اور ان لوگوں کی بھی جب اس طرف دھیان گیا تو ان کے لوگوں نے بھی اس بات کو شاید محسوس کیا. ہوا یہ کہ سارا میڈیا اور سارے لوگ نور الدین کو ایک ہیرو تصور کرنے لگے. نور الدین کی آؤ وقت شروع ہو گئی، سرکار کو بھی ہوش آیا، وزیر مشیر اور دوسرے لوگ اس کے پیچھے اور اس کی باتوں سے ایگری کرنے لگے، اور اس کے اعزاز میں ایک عشائیہ یا ظہرانہ یا ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا. اس کی فیملی بھی شریک ہوئی اور وہ لوگ بہت خوش تھے کہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا. اس نے جو چاہا تھا وہ اپنے بستی کے لوگوں کے لیے کر دکھایا تھا. پھر حکومت کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس جنگل کو عوام کے لیے کھول دیا جائے یا وہاں کچھ انتظامات کیے جائیں کہ تاکہ لوگ وہاں جائیں. اسے ایک اچھی بڑی گاڑی میں کسی وزیر کی، شاید اس سے متعلقہ وزیر ہوگا، اسے لے جایا گیا اسی جنگل میں تاکہ وہ ہمیں بتا سکے، گائیڈ کر سکے کہ ہمیں ان فیوچر کیا کرنا چاہیے. اب وہ گاڑی میں سفر کر رہا ہے اور وہ وزیر صاحب اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم نے کسی کھنڈر کا ذکر کیا تھا، ہم وہاں چلتے ہیں، وہاں ایک ریسٹورانٹ سا بنایا جائے گا، یہاں یہ ہوگا، تم اس سے اتفاق کرتے ہو. بہرحال اس کی بات سنی جا رہی تھی اس وقت، اور وہ سفر پہ جنگل میں روانہ تھے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، گارڈز کے ساتھ. راستے میں جب یہ باتیں چل رہی تھی تو نور الدین نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کو روکا جائے، مجھے پیشاب کرنے کی غرض سے اترنا ہے. تو وزیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آپ
हो आए। उसने कहा अगर आपको भी उतरना है तो आप भी आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं हम बैठे हैं, आप हो आए। वो सड़क से चंद ही कदम लेके किसी झाड़ी दरख्त के साए में वो अपनी हाजत पूरी करने के लिए चला गया। अब इसका अंजाम बड़ा दर्दनाक हुआ। इस स्टोरी का वाइंड अप पे हूं। जब वो उस घर से वहां गया तो इतना अरसा वो जिस तलाश में था, उसने अपना मकसद तो एक हद तक पूरा कर लिया था। गांव की प्रोटेक्शन भी हो गई थी, उसकी मदद भी हो गई थी। और मैंने पहले भी कहा था कि जहां मेरी स्टोरी का इख्तिताम हो, कहानी का इख्तिताम हो, मेरे किस्से का, कहानी का, वहां से एक नई कहानी जन्म लेगी। अब नई कहानी ने इस तरह जन्म लिया, ये कुकिस्ट वाइज तो होगी नहीं मेरी स्टोरी, फिर अगली होगी। या मैं इख्तिताम करता हूं कि जब वो पेशाब के घर से उतरा, उस जंगल में गया, तो उस पर उसी शेर या उसी चीते ने हमला किया और नूरुद्दीन को हलाक कर दिया। अब नतीजा आप खुद निकालें, सोचें। लेकिन बहरहाल इसका नतीजा ये है कि एक इंसान जो दूसरे के लिए झूठ बोलना भी पड़े तो झूठ बोलता है, लेकिन फलाह के लिए उसके दिल में इतना दर्द था, एहसास था कि वो अपनी बस्ती के लोगों के लिए कुछ कर जाए। क्या आप एक ऐसे इंसान को वाकई एक लीडर समझते हैं? मैं तो समझता हूं। काश हम लोगों को भी कोई ऐसा ही लीडर जो बस्ती के लिए, शहर के लिए, सूबे के लिए, मुल्क के लिए कुछ कर जाए, अपनी जान पर खेल कर भी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।